آج 8 رجب دوسری جمعرات کے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ شام کو اللہ کا ولی آئے گا، پیسہ دے کر چلا جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 رجب دوسری جمعرات مبارک آ چکی ہے، جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج اس جمعرات مبارک کے دن ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، جیسے پڑھتے ہی پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن رب کریم سے ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت ہی قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق مل جائے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کاروبار میں ترقی کے لیے عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے، دنیا کی ہر چیز خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو، لیکن پڑھنا یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ رجب کا مہینہ ہے جو کہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج ہی ماہ رجب کے 8 تاریخ آ گئے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہا ہے تو خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج آپ کے خالی جھولیاں بھر جائیں گے، آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج آپ کے خالی گھر کے الماری کو بھر دیا جائے گا۔ یاد رکھے گا، ماہ رجب کے ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس ماہ میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا دیا جاتا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو گے تو میرا رب آپ کو 70 لاکھ سے نوازے گا۔ ماہ رجب بیج بوجنے کا مہینہ ہے، ماہ شعبان اس کی بھلائی کا مہینہ ہے، ماہ رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یاد رکھے گا، ماہ رجب میں یہ بیج بوئے ہوئے ہوں گے، وہی آگے جا کر کاٹو گے۔ ماہ رجب جو کہ عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، حرمتوں کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ رب جیسے اللہ رب العالمین کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے قبولیت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آج ماہ رجب کو 8 تاریخ جمعرات کے دن آپ نے ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جس گھر میں بھی پڑھا جاتا ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کے تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رشک لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھا جاتا ہے اس بیماری کی شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھی ہے تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنے بھی پریشانیاں پیسوں سے شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آیا ہوں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج رجب کے 8 تاریخ جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ لے کر پڑھے گا، اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ ماہ رجب کا مہینہ بہت خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والا مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج محنت کرو گے تو پھر کل پھل پاؤ گے، ورنہ اگر آج ہی محنت نہیں کرو گے تو کل کس طرح سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا؟ کیونکہ مہینہ رب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو معراج اپنا دیدار کروایا۔ اس لیے جو بندہ بھی آج اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، 27 رجب سے پہلے یعنی شب معراج سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ ایسا مستند، ایسا باکمال وظیفہ ہے، جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں،
تو بس آپ ماہ رجب کے 8 تاریخ جمعرات کے دن مانگتے چلے جاؤ، جتنا مانگ سکتے ہو آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانے میں ختم نہیں ہونے والا، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانیاں فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کے 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چاہے آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر سا آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار وصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی نیا مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کو مزید عروج اور ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، اگر آپ کو لگتا ہے یہ میری ناممکن حاجت ہے، یہ کبھی بھی پوری ہو نہیں سکتی، آج اس حاجت کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے اپنے خاص مقصد کے خاص حاجت کی نیت کریں۔ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب یا رزاق یا غنی ہے۔ آپ ان 3 ناموں کی ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے روزی دینے والا، یا غنی کا مطلب ہوتا ہے مالدار کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ یاد رکھے گا یہ رزق دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جو کہتا ہوں ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں وظائف پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہماری حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آج ماہ رجب کے 8 تاریخ دوسرے جمعرات کے دن یا وہاب یا رزاق یا غنی کو پڑھ کر دیکھے گا۔ یہ نام ایسے طاقتور نام ہے، یہ رزق کی اپنی طرف کھینچ کر لاتے ہیں، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے ان ناموں کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہاب یا رزاق یا غنی ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 2 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یا غنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ جو آپ کے مقصد 2024 میں ادھورا رہ گیا، در بدر کے ٹھوکریں کھائے ہیں اور نوکریاں کے لیے دھکے بھی کھائے ہیں، تو آج اس خاص تسبیح کو ضرور پڑھ لیں۔ جو بندہ بھی آج اس خاص عمل کو پڑھے گا اس کو خود اندازہ ہو جائے گا اس کی زندگی میں کس طرح سے انقلاب آ گیا۔ جب آپ پہلے نمبر پر اللہ پاک کے 3 صفاتی نام 100 بار پڑھ لے تو پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی صورت اور سب سے خاص صورت ہے، لیکن اس کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ یہ صورت چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کے فیوز برکات کم ہیں، بلکہ فضیلت کے اعتبار سے یہ صورت آج بھی بہت زیادہ اوپر ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر بندے کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والے اگر کوئی صورت ہے تو سورہ اخلاص ہے یا سورہ کوثر ہے۔ یہ 2 ہی صورتیں زیادہ پڑھی جانے والی ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 33 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھو گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسے آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر جب آپ 33 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو اب تیسرے نمبر پر آپ نے ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ ذرا یہ بھی دھیان سے ملاحظہ کریں، اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن سے نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو آج جب آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یقین کرے کامیابیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ آسمان سے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں، اس کے گھر کے رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ جو بندہ بھی اس خاص وظیفے کو اپنے گھر میں پڑھے گا، اس گھر سے تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں، تمام کے تمام آزمائش، تمام کے تمام بے برکتیاں سب کے سب ختم ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جتنے بھی فضیلت بیان کرو کم ہے۔ بس اتنا کہوں گا، ترازو کے 2 پلڑے میں ہوتے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں پوری دنیا میں جتنے بھی خاص تسبیحات ہیں، نیک اعمال ہیں، 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کو رکھ دیا جائے، تب بھی لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح وزن میں بھاری ہوگی، قبولیت میں بھی بھاری ہوگی، عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ تو پھر کیوں نہ ہم لوگ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ عمل پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے کو اللہ پاک کا قرب مل جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ اللہ مل گیا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ جب آپ نے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جیسے آپ درود پاک پڑھ لیں تو آخر میں آپ لوگ دعا ضرور مانگے گا، اپنی تمام پریشانیوں کے لیے، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، دکھ تکالیف کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر، گڑ گڑا کر آپ نے دعا ضرور مانگنی ہے۔ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان وظائف کی بدولت ہمارے تمام مشکلات، پریشانیاں، رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت و سعادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔